الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج حضرت والد ماجد مدد اللہم چونکہ گزشتہ روز عمرے سے واپس آئے ہیں تو کچھ علالت ہے، بخار اور کمزوری وغیرہ تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں آج حاضر ہوں اور بیان اور خطبہ وغیرہ آپ کے سامنے میں کروں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ النصر کی تلاوت کی، یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ آپ کو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فریضہ دیا گیا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا، اور جو مقاصد تھے آپ کی بعثت کے الحمدللہ وہ مکمل ہوئے. تو چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت آ گئی اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ اب فتح ہو گئی، اور اب اسلام میں یدخلون فی الاسلام، اب وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جوق در جوق، کہ لوگ اب مسلمان ہو رہے ہیں جوق در جوق اور مستقل مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، جوق در جوق. تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اب آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے، بے شک وہ بہت توبہ کرنے والا ہے. اب آپ اس بات سے اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تسبیح اور تحمید اور استغفار اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی پوری زندگی کے اندر یقیناً تسبیح میں، تحمید میں، اذکار میں کتنے مصروف رہتے ہوں گے، لیکن اب تمام فرائض سے فراغت کے بعد آپ کو جو حکم دیا گیا کہ آپ تسبیح و تحمید اور استغفار کیا کریں۔ چنانچہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، بس سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا ہر وقت اس کے بعد مشغلہ یہی تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ یا رسول اللہ آپ نہ بات کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر عظیم چیز ہے تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور استغفار کرنا۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ صرف عبادت کریں۔ ہم اگر صبح سے لے کر رات تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، تو بھی ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو، تمام لوگوں کو جہنم میں ڈال دے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر تمام لوگ بہترین عمل کر لیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیج دے تو بھی اللہ تعالیٰ صرف اپنی رحمت سے ہی بھیجے گا، ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرے کہ ہر لمحے، ہر سانس اگر انسان غور و فکر کرتا رہے، تفکر کرے، تدبر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں تصور کرے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر صلاحیتیں رکھی کہ میں الحمدللہ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، کام کرتا ہوں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، والدین ہیں، اور ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو کہ ویسے بھی انسان محبت میں کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی کو ایک لقمہ کھلا دیا تو بھی صدقہ ہے، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو بھی بہترین صدقہ، اور یہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے ان تمام چیزوں میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور دنیا میں بھی ہر وقت ہر سانس جو رزق آ رہا ہے ہمارے پاس، جو روٹی آ رہی ہے ہمارے پاس، جو ہم کھا رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ جو ہم روٹی یا لقمہ کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کس کس طریقے سے ہمارے تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا ایک سپلائی چین، کہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے چیزیں سپلائی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ ذرا دیکھیے
کہ روٹی جو ہم نوالا کھاتے ہیں، ایک نوالا کھاتے ہیں، اور ایک نوالا کھانے کے اندر وہ نوالا کہاں سے چلتا ہے کہ وہ ایک کاشتکار، ایک دہقان پہلے زمین کھودتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھربھری کر کے زمین کو، اس کے اندر بیج ڈالنے کے بعد اس کے اندر پانی دیتا ہے، اس کے اوپر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے، برسات ہوتی ہے، اور پتہ نہیں آکسیجن ملتی ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تب جا کے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی برکت سے، وہ ایک طاقت سے وہ ایک پودا بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرف قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تم جو کاشتکاری کرتے ہو، کیا تم کاشتکاری کرنے والے ہو یا اللہ تعالیٰ ہے اگانے والا؟ تم اگانے والے ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اگاتی ہے؟ تو در حقیقت ہمارا کام صرف بیج ڈالنا ہے اور پانی دینا ہے، لیکن اگر نہ نکلتا پودا، اور پھر پودے سے بڑا ہو کر اس کے اندر وہ پھلاور اور پھل دینے والا ثمر آور نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا، چڑھایا اور اس کو بارآور بنایا، یہاں تک کہ وہ جب اس کے خوشے ہو گئے اور اس کے اندر دانہ آ گیا تو پھر اس کو کاٹا گیا، کاٹنے کے بعد اس کو پیسا گیا، الگ کیا گیا، پیسا گیا، صفائی کی گئی، اور پھر اس کو آٹا بنایا گیا، آٹے کی مشینوں کے ذریعے سے اس کو، یا چکی کے ذریعے سے اس کو پیسا گیا، اور پیس کر پھر ہمارے پاس دکانوں میں پہنچا، دکانوں سے ہم تک پہنچا۔ کتنا لمبا سلسلہ، اور صرف ایک اس چیز کا نہیں بلکہ جو بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تقسیم دولت کی، کہ کس کو کتنا ملنا ہے، کتنا نہیں ملنا، کون کیا کام کرے گا، کون کیا کام نہیں کرے گا۔ آج اگر دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں یہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ کاشتکاری کریں گے، کتنے لوگ ڈاکٹر بنیں گے، کتنے لوگ انجینئر بنیں گے، یہ فیصلہ کرنا اگر وہ شروع کریں تو ناکام ہو جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کو دلوں میں ڈالتا ہے کہ کس نے کیا بننا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات۔ یہ تقسیم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کے اندر تقسیم کر دیا، کسی کو کسی درجے پہ پہنچایا، کسی کو کسی جگہ پہنچایا، اور ایک کو دوسرے کے لیے کارآمد بنایا، ایک آدمی دوسرے کے لیے کام کرتا ہے، مختلف لوگوں کو مراتب عطا فرمائے۔ تو یہ سارا نظام ہستی جو چل رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آرام و اسباب کے اسباب مہیا کیے ہوئے ہیں، رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ابھی وہ ایک چھوٹا سا خون ہوتا ہے، اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس شخص کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی کتنی زندگی ہوگی، کیا کام کرے گا، تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے لیے پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس کو اتنا رزق ملنا ہی ملنا ہے۔ انسان کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق جتنے اس کا حصے کا رزق ہے اس کو نہیں مل جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے شکر ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور شکر کرتے رہیں۔ اب اس کے اندر یہ کہ ایک تو وہ عبادات ہیں
جو عبادات فرض ہیں جیسے نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اس کے لیے باقاعدہ ایک حد ہے، ایک لمٹ، ایک اس کی تعداد ہے، اس کا ایک وقت ہے. لیکن بعض عبادات ایسی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ جتنا زیادہ کرو اتنا زیادہ فائدہ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور وہ ہے ذکر، وہ ہے ذکر. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرنا، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو. بعض بزرگوں نے اس کے ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ صبح شام کی جو نمازیں ہیں اس سے مراد وہ ہے، اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ انسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کرے، یا یہ جو آیت ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تظہرون، کہ یہ آیت انسان پڑھ لیا کرے صبح اور شام. تو گویا کہ سبحان اللہ کہنا اور ذکر کرنا یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے لیے موجب، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک ثواب کا بہترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ مجھ سے کسی مجلس میں، کسی مجمع میں ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس سے اچھی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو اس سے اچھی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ یصلی علیہم و ملائکتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ انسانوں کے اوپر جو ذکر کرے گا اس کے اوپر رحمت کی دعائیں بھیجیں گے. تو ایک انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے جتنا زیادہ ذکر کرے گا، جتنا زیادہ انسان تسبیحات پڑھے گا، اس کے اپنے لیے فائدہ مند ہے. اس کے جسمانی طاقت، روحانی طاقت اور اخروی ثواب ہر لحاظ سے بہتر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلیھا ان یقول لا الہ الا اللہ، کہ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ راستے سے کوئی رکاوٹ ہو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، اس کو ہٹا دے. اور فرمایا کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لفظ لا الہ الا اللہ یعنی ایمان، یہ ایمان جو ہے اپنے زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے عمل سے، یہ ایمان در حقیقت انتہائی قیمتی چیز ہے. دنیا کی اگر سب سے کوئی قیمتی متاع ہے تو وہ ایمان ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کے جب آخرت میں حساب کتاب کا وقت ہوگا تو اگر ایک انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اس بات میں آتا ہے جدال کریں گے، آپ سے بحث کریں گے، یا اللہ آپ نے فلاں بندے کو
جہنم میں ڈال دیا، وہ تو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، ساری عبادات کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اتنا کوئی آدمی کسی کے ساتھ نہیں وہ بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو تو رحیم اور کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جاؤ جہنم میں جاؤ، اور جا کر دیکھو کہ جو بندہ بھی ایسا نظر آئے کہ جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو پکڑ کر لے آؤ اور اس کو جنت میں داخل کر دو. تو وہ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی کے پاؤں تک جہنم میں ہے، آگ میں ہے، کسی کا پیٹ تک، کسی کے رانوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، لیکن اس کا چہرہ جو ہے وہ مسخ نہیں کیا ہوا ہوگا، چہرہ جلایا نہیں کیا جائے گا. تو وہ ان کو جس کے اندر وہ ایمان دیکھیں گے اس کو وہ باہر نکال کر لے کر آ جائیں گے. تو یہ ایمان اس قدر عظیم دولت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جب ایمان عطا فرماتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس لمحے اس سے ایمان تھوڑی دیر کے لیے جدا ہو جاتا ہے. تو ایمان جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اجتناب معاصی کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کیا ہے، فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنے اعمال سے، ان تینوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کو حق جانے. تو انسان کو یہ چاہیے کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. چونکہ بات تسبیح سے شروع ہوئی تھی تو میں صرف 2 حدیثیں سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خادم آئے ہیں، غلام آئے ہیں، تو میں چکی پیستی ہوں تو میرے ہاتھوں میں وہ تھک جاتی ہوں، یہ کمزوری ہے، تو آپ مجھے کوئی غلام یا خادم عطا فرما دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتلا دوں؟ کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتلا دوں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو؟ تو انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. اب یہ تلقین فرمائی جس کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو تسبیح دی گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب فضائل اعمال میں، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت کرنے والا کون باپ ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ عقل رکھنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا نبی کی ذات جو سب کو تعلیم دے رہی ہے، معلم ہے، تو کیا وہ اپنی بیٹی کو ایسی چیز دیں گے کہ جو کہ بالکل اس چیز سے مطابقت نہ رکھتی ہو؟ ظاہراً مانگا گیا ہے خادم اور دی گئی تسبیح، اب ان دونوں کا کیا جوڑ؟ تو فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ انسان تسبیحات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی طور پہ غذا عطا فرماتے ہیں، اتنی تقویت عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کرنے کے اوپر اور نیک عمل کرنے کے اوپر قادر ہو جاتا ہے. تو اس کو پھر کسی خادم کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ صحابہ حاضر ہوئے، غریب صحابہ تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال خوب دیا ہے اور یہ اس پہ صدقہ کرتے ہیں، اور وہ صدقہ کرنے کی وجہ سے ہم باقی عمل تو ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ صدقہ کرنے کی وجہ سے جو ہم نہیں کر سکتے اس وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ اگر تم وہ کرو گے تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. تو انہوں نے کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو.
تو وہ چلے گئے بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا. تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور آ کے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے بتلایا ہمیں طریقہ وظیفہ بتایا تھا یہ تو اب امیر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور اب امیر لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جس کو جو توفیق اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے. تو در حقیقت ہمیں اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو بہت سارے ہیں نیک عمل، تو کوئی ایسی چیز بتا دیجیے چھوٹی چیز ہو. تو انہوں نے کہا کہ بس اس کا حل یہ ہے کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. تو انسان یہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو سب سے ہلکی ترین چیز ہے جو انسان بغیر مشقت کے کر سکتا ہے اور اس کا ثواب انتہائی زیادہ ہے. قرآن حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے اور جو اللہ اکبر ہے یہ تمام آسمان و زمین کے برابر جو جگہ ہیں وہ سب کو بھر دیتی ہیں. اتنا بھاری ہے. حدیث میں آتا ہے دو کلمے ایسے ہیں کلمتانی حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ امام بخاری نے آخری حدیث بیان کی جس میں بتایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں اور زبان پہ انتہائی ہلکے ہیں اور انسان کے لیے میزان عدل پر یعنی کہ قیامت کے روز جو ترازو ہوگا جس پہ وزن تولا جو ہے اعمال تولے جائیں گے تو اس پر انتہائی بھاری ہیں. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس انسان یہ پڑھتا رہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری حیات میں زیادہ زیادہ پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوئے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے کچھ غربت کی شکایت کی کہ یا اللہ مجھے مالی اس کی کوئی وظیفہ بتلا دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ملا کر یہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارشوں کی رحمت برسا دیتا ہے، رزق کی رحمت برسا دیتا ہے. تو یہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ذکر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.